السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیۃ المنافق ثلاث، زاد مسلم رحمہ اللہ وإن سام وصلى وزعم أنه مسلم ثم اتفقا اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی علامتیں تین ہیں، منافق کی علامتیں تین ہیں، لیکن یہ جو ثلاث کا لفظ استعمال کیا ہے گنتی کا، یہ اس کا مطلب بالکل حصر نہیں ہے کہ تین ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی، ایسا بالکل مطلب نہیں ہے، حصر کے لیے نہیں استعمال کیا گیا ہے۔ زاد مسلم، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے آیت المنافق ثلاث کے بعد کچھ لفظ کی زیادتی کی ہے جو کہ بخاری کے ہاں نہیں ہے۔ کہتے ہیں وہ انسان وصلی وزعم انہ مسلم، اگرچہ وہ نماز پڑھے، اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہے اور وہ اس بات کا گمان رکھتا ہے کہ وہ مسلم ہے، یعنی ان الفاظ کی زیادتی امام مسلم کے یہاں ہے۔ ثم اتفقا، پھر امام بخاری رحمہ اللہ امام مسلم رحمہ اللہ دونوں متفق ہو جاتے ہیں کہ کس چیز پر؟ آگے کے الفاظ کو ذکر کرنے میں۔ کہتے ہیں وَإِذَا حَدَّثَ كَذِبًا، کہ آیت المنافق ثلاث جو ہے ان میں سے پہلا کیا ہے کہ اذا حدث كذبا، کہ جب وہ لوگوں سے باتیں کرے گا، عام لوگوں سے عام بات چیت کرے گا تو اس کو کیا کرے گا؟ جھوٹ بولے گا۔ کیا کرے گا؟ جھوٹ بولے گا، یعنی کہ منافق کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ وہ اپنی عام بات چیت میں جھوٹ بولے گا۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور اسی طریقے سے جب وہ وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، أي أنه لا يفي عہدہ، کہ وہ اپنے عہد کو، اپنے وعود کو، جو اس نے وعدہ کیے ہیں، جو اس نے عہود کیا، عہد پیمان کیے ہیں، اس کو مکمل اور پورا نہیں کرے گا۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور اسی طریقے سے اگر اس کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پہ رکھ دی جائے تو کیا کرے گا؟ وہ امانت کا خیانت کرے گا، یعنی کہ وہ بعد میں اس امانت کا انکار کر دے گا کہ میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں رکھی گئی ہے۔ یعنی کہ اس کے اندر جو بتلایا گیا ہے کہ یہ علامتیں ہیں جو منافق کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یہ علامتیں کیا ہیں جو منافق کے اندر پائی جاتی ہیں؟ یعنی اگر کوئی بندہ مسلم ہے اور اگر وہ جھوٹ بولتا ہے یا کبھی امانت میں خیانت کر دیا یا کبھی وعدہ کرتے وعدہ خلافی کر دیا تو کیا وہ نفاق حکمی ہوگا یا نفاق عمل یا منافق عملی ہوگا؟ تو وہ اگر کوئی بندہ مسلم ہے، وہ اگر کبھی بات چیت میں جھوٹ بولتا ہے یا وعدہ خلافی کرتا ہے یا امانت میں خیانت کرتا ہے تو وہ منافق حکمی نہیں ہوگا، یعنی حقیقی معنوں میں منافق نہیں ہوگا جو ایسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق تھے۔ کیوں؟ بلکہ یہ کیا ہوگا؟ منافق عملی ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے عمل منافقوں کے عمل کے مطابق ہے، لیکن اس کا اعتقاد، اس کا عقیدہ ویسا نہیں ہے جو کہ منافق حکمی کا عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ اظہار الاسلامی و ابطال الکفری، اسلام کو ظاہر کرنا اور کفر کو چھپانا، اس کا یہ عقیدہ بالکل نہیں ہے۔ تو ہم اس کے تعلق سے کیا کہیں گے؟ انہ منافق عملی، کہ یہ منافق عملی ہے۔ او یوجد فیہ علامت النفاق، کہ اس کے اندر علامت نفاق پائی جاتی ہے کہ جھوٹ بولتا، وعدہ کرتا تو بات کرتا تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا تو وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت رکھتا تو امانت کا پاس و لحاظ نہیں رکھتا بلکہ اس کو خیانت کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ کیا ہوگا؟ منافق عملی ہوگا، منافق عملی ہوگا۔ اور نفاق کسے کہتے ہیں؟ نفاق کہتے ہیں اظہار الاسلام و ابطال الکفری اور ابطال الکفری، کہ اسلام کا اظہار کرنا اور کفر کو چھپانا۔ جیسا کہ منافقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، کہتے تھے نشہد انک لرسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں کیا ہوتا تھا؟ ان کے دلوں کے اندر کفر ہوتا تھا، بس وہ زبان سے کہنے کے لیے اور تمام چیزوں سے بچنے کے لیے اسلام کا اظہار کرتے تھے۔ اور دوسری حدیث وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها اذا اؤتمن خان واذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، یہ چار چیزیں ایسی ہیں اگر کسی بندے کے اندر یہ چار چیزیں پائی گئیں تو وہ پکا منافق ہے، خالص منافق ہے. ومن كانت فيه خصلة منهن، اور جس بندے کے اندر ان عادتوں میں سے ان خصلتوں میں سے کوئی خصلت پائی گئی، كانت فيه خصلة من النفاق، تو اس کے اندر نفاق کی خصلت، نفاق کی عادت، نفاق والی چیز پائی جاتی ہے. حتى يدعها، یہاں تک کہ وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے. تو کیا وہ منافق میں ہوگا؟ نہیں، بلکہ منافق عملی ہوگا. یعنی اس کے اندر جو منافق کی عادت تھی، جو منافق غالب طور پر منافقوں کی عادت تھی کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تھے تو کچھ اور کہتے تھے اور بعد میں جاتے تھے تو کچھ اور ان کا عقیدہ ہوتا تھا. اور اسی طریقے سے جب وہ امین بنائے جاتے تھے تو امانت میں خیانت کرتے تھے. تو یہ کیا ہوگا؟ منافق عملی ہوگا. اگر کوئی بندہ پکا سچا مسلم ہو، اس کے بعد یہ عمل کرتا ہے، اس کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، تو توجد فیہ خصلۃ النفاق فیقال هذا الرجل انه منافق عملی. یہ بندہ کیا ہے؟ منافق عملی ہے، کہ اس کے اندر نفاق کی خصلت، نفاق کی عادت اور نفاق کے عمل پائے جاتے ہیں. تو یہ منافق عملی ہے، لیکن منافق اعتقادی اور منافق حکمی نہیں ہے، کیونکہ اس کا اعتقاد بالکل نہیں ہے. اظہار الاسلام او ہوا انه یظہر الاسلام ویبطل الکفر، کہ وہ اسلام کا اظہار کرتا ہے اور کفر کا ابطال کرتا ہے اور کفر کو اپنے اندر چھپا کر کے رکھتا ہے. او یقصد به انه يريد ان يضر الاسلام، اس کا اعتقاد اور اس کا مقصد، اس کا پرپس بالکل یہ نہیں ہے کہ وہ اسلام کو نقصان پہنچائے. کہتے ہیں حتی یدعها، حتی یترکها، یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے. وَإِذَا أُوتُمِنَ خَانَ، وہ کون سی چیز ہے؟ پہلی علامت کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے. امانت میں کیا کرے؟ خیانت کرے. وَإِذَا حَدَّثَ كَذِبًا، اور جب جھوٹ بات کرے تو کیا کرے؟ جھوٹ بولے. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب کیا کرے؟ وعدہ کرے تو وعدہ کو پورا نہ کرے بلکہ وعدہ خلافی کرے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجْرًا، اور جب لڑائی جھگڑا کرے تو کیا کرے؟ گالی دے. لڑائی جھگڑا کرے تو کیا کرے؟ گالی دے. قال اہل اللغة اصل الفجور المیل عن الحق عن القصد، کہ فجر کسے کہتے ہیں؟ فجور کسے کہتے ہیں؟ قصد سے، جو آپ کا ارادہ اسے مڑنا، مائل ہونا. اور قاری کہتے ہیں شتم و رمی بالاشیاء القبیحہ، کسی چیز، کسی آدمی کو، کسی چیز کو بری چیز سے اس کے اوپر پیوست کرنا یا اس کو گالی دینا. کہتے ہیں اذا خاصم فجر، یہ کیا ہے؟ منافق عملی ہے. یعنی اگر کوئی بندہ کسی کے اندر کو مسلم ہے، پکا سچا ہے، لیکن اس کے اندر اگر یہ کوئی چیز، مسلم ہے، موحد ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر یہ چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں تو اس کو کیا کہیں گے ہم؟ اس کے اندر توجد فیہ عمل النفاق، کی اس کے اندر کیا پائی جاتی ہیں؟ نفاق کی عملیں پائی جاتی ہیں. اس حدیث کے اندر چار چیزوں کا تذکرہ کیا گیا، جبکہ اس سے پہلے والی حدیثوں کے اندر تین چیزوں کا تذکرہ کیا گیا. تو جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ یہاں پر جو چار اور ثلاثہ، تین کا تذکرہ کیا گیا ہے، لفظ کا یا عدد کا استعمال کیا گیا ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس سے حصر مراد ہے کہ یہی تین چیزیں یا چار چیزیں. اگر حصر مراد ہوتا تو دونوں حدیثوں کے اندر اختلاف ہوتا، بلکہ گنتی کا لفظ اس لیے استعمال کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ لوگ اس کی عظمت کو سمجھے، یعنی کہ وہ چیز نفس کے اندر اس کا ایک اچھا اثر ہو. نفس، انسانوں کے نفوس کے اندر، انسانوں کے دلوں کے اندر جب وہ سنے تو ان کے اندر وہ چیز باقی رہے. پتا چلے کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں چیز کا تین علامتیں پائی جاتی ہیں تو وہ، یا چار علامتیں پائی جاتی ہیں تو کیا ہوگا؟ منافق عملی ہوگا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين تعير الى هذه مرة والى هذه مرة. رواه مسلم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المنافق، جو بندہ منافق ہوگا اس کی مثال کیسی ہے؟ كالشاة العائرة، ایک مترددہ، عائرہ مطلب
ایسی بکری جو فحل کا، جو سانڑ کا یعنی کے طلب میں ہمیشہ رہتی ہے، یعنی ہمیشہ وطی کرانا چاہتی ہے. کہتے ہیں مثل کشات العائرہ، ایسی بکری کی طرح ہے جو فحل کو، سانڑ کو تلاش کرتی ہے. بین الغنمین، بکریوں کے درمیان، بکریوں کے جھنڈ کے درمیان، یعنی کہ جو جس کے اندر ویسی قسم کی خواہش پائی جائے گی، کبھی اس بکرے کے پاس، کبھی اس بکرے کے پاس، کبھی اس سانڑ کے پاس، کبھی اس سانڑ کے پاس. تو اسی طریقے سے منافقوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی ہے کہ وہ منافق کیا ہوتے ہیں، اندر سے اسلام کو، باہر سے اسلام کو ظاہر کرتے ہیں لیکن اندر سے کفر کو چھپا کر رکھتے ہیں. کبھی مسلمانوں کے پاس آ کر کے نشہد انک لرسول اللہ، اس کے بعد منافقوں کے پاس گئے، کافروں کے پاس گئے، ہم تو آپ ہی کے آدمی، بس دکھاوے کے لیے ان کے پاس گئے تھے تاکہ ان سے جزیے سے، ان کے اور تمام چیزوں سے بچے رہے. تو کہتے ہیں کہ منافقوں کی ایک مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک بکری ہوتی ہے جو متردد ہوتی ہے، کبھی اس بکرے کے پاس، کبھی اس سانڑ کے پاس، کبھی اس سانڑ کے پاس. تعیر الی ھذ مردا و الی ھذ مردا، کبھی اس سے وطی کراتی ہے، کبھی اس سے وطی کراتی ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے منافقوں کی علامت کے تعلق سے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، کے متردد ہوتے ہیں کہ نہ اس پلے پر نہ اس پلے پر، کبھی ادھر کبھی ادھر، یعنی کبھی وہ مستقیم نہیں رہتے ہیں. ہؤلاء مترددون فی امورہم، یہ لوگ اپنے امر کے تعلق سے، اپنے معاملوں میں کیا ہوتے ہیں، متردد رہتے ہیں، شک و شبہ میں رہتے ہیں، کبھی اس پاس کبھی اس پاس. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مثال شاۃ العائرہ سے دی ہے. اور آج کا درس بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.